اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا ہدن اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ جاثیہ میں قرآن پاک کا تعارف کروایا دو تین باتوں کے ساتھ کہ قرآن کیا ہے اور کیوں آیا ہے۔ پہلی بات، ھذا ھدن، قرآن ہدایت ہے۔ ہدایت ھدن یعنی وہ راستہ ہے، ھدن کا معنی قرآن وہ راستہ ہے جس پر چل کر انسان ہم تک پہنچ سکتا ہے۔ دراصل یہ جواب ہے اس سوال اور اس دعا کا جو ہر امتی، ہر مسلمان، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر مسلمان اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ساری امت کو عموماً اور سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصاً، اچھا یہ بات ذہن میں رہے، آج میں تقریر نہیں کروں گا، صرف قرآن کا تعارف۔ تقریر اس سے اگلے جمعے ہوگی، اس سے اگلے جمعے جو پیچھے توحید کا موضوع چلا آ رہا تھا۔ آج صرف قرآن کا تعارف۔ یہ دراصل اس دعا کا جو سورہ فاتحہ میں ہے، ہر انسان کو وہ دعا کرنے کا حکم دیا گیا کہ ہر انسان اللہ سے مانگے کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھی راہ صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، صراط مستقیم بتا دے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ پورے قرآن میں اس کا جواب ہے۔ کیا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا؟ اللہ نے فرمایا ھذا ھدن، وہ سیدھا راستہ یہ رہا، یہ ہے وہ سیدھا راستہ۔ یہ اس کا جواب ہے، اس دعا کی قبولیت کا جواب ہے۔ ھذا ھدن، یہ رہا، اس پہ چلو، صراط مستقیم ہے۔ اللہ اکبر۔ صراط مستقیم میں یہ قرآن لے کر کیا آیا ہے؟ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، اللہ نے اس کا جواب دیا ہے۔ ہدایت میں، صراط مستقیم میں وہ قرآن میں ہے۔ قرآن صراط مستقیم میں کیا دیتا ہے؟ اللہ کریم نے سورہ جاثیہ میں فرمایا کہ قرآن تمہیں ایک شریعت دیتا ہے۔ تمہیں کیا دیتا ہے قرآن؟ ایک شریعت دیتا ہے۔ اس شریعت کی پابندی کا نام ہدایت ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ تم نے جو مانگا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے کی کیا دے؟ ہدایت دے۔ اس کی پابندی کرو، جو اس میں شریعت اور دستور ہے، شریعت دستور کو کہتے ہیں، جو اس میں دستور ہے اس کی پابندی کرو، یہی اہدنا ہے۔ تمہیں ہم نے شریعت دے دی ہے، تم سب اس شریعت کے پابند ہو۔ تمہارے نبی سے لے کر، قرآن سے کہہ رہا ہے، تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہر کلمہ گو تک اس کا پابند ہے، اس قرآن کا
اس شریعت کا پابند ہے. جو اس کی پابندی کرے وہ ہدایت پر ہے، جو اس کی پابندی نہ کرے وہ گمراہی پر ہے. پابندی اس کی کرنی ہے. کس نے کرنی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ نے فرمایا تمہارے نبی سے لے کر ہر امتی تک وہ اس کی کیا کرے؟ پابندی کرے. دیکھو سب سے پہلے خطاب بھی کس کو ہے؟ ثم جعلناک کا جب یہ کم ہو تو امت کو اشارہ ہوتا ہے، اور جب یہ کاف کے اوپر ایک زبر ہو کا تو یہ حکم ہے کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ثم جعلناک، ہم نے آپ کو شریعت دی ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شریعت دی ہے. یہ شریعت ملی کس کو ہے؟ آپ کو ملی ہے. تو سب سے پہلے فاتبعھا، اے محمد آپ ہی اس کی اتباع کریں. فاتبع یہ واحد امر حاضر کا صیغہ ہے. فاتبع اے محمد، چونکہ شریعت اور قرآن سب سے پہلے کس کو ملا ہے؟ آپ کو ملا ہے نا. تو فاتبعھا سب سے پہلے اس کی اتباع بھی کون کریں گے؟ آپ ہی کریں گے. اس کی آپ نے پابندی کی، یہ صراط مستقیم ہے. کس کے لیے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے پہلے. اس کے بغیر سنتے باہر پڑھ لو گئی چھوٹے کسی کو سننے سے باہر پڑھ لو، آپ کی نماز میں خراب ہوگی، سننے سے باہر پڑھ لو. اس کے بغیر صراط مستقیم نہیں ہے. پھر اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کیا کروایا؟ اعلان کروایا، امت کو سنوایا کہ میں اگر صراط مستقیم پر ہوں تو اس قرآن کے صدقے ہوں. اے محمد اپنی امت کو صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ، کہو اگر میں ہدایت پر ہوں تو کس کی وجہ سے؟ اس قرآن کی وجہ سے ہوں. دیکھیے ذرا، اللہ اکبر. یہ دیکھو سورہ فاطر آیت نمبر 49 اور آیت نمبر 50. سورہ فاطر پارہ نمبر 22 آیت نمبر 49 اور آیت نمبر 50. ٹھیک ہے جی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ یاسین نے کیا کہا؟ ہدایت یہ ہے، سب سے پہلے اس کی شریعت ہے، سب سے پہلے اس کی اتباع کس نے کرنی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگر آپ اس کی اتباع کریں تو آپ ہدایت پر ہیں، اگر آپ اس کی اتباع نہ کریں تو اے محمد آپ بھی ہدایت پر نہیں، گمراہی پر ہیں. اگر آپ اس کی اتباع نہ کریں. کون کہہ رہا ہے یہ؟ امید ہے سمجھے. دیکھو یہ کہاں کہا قرآن، قل جاء، یہ دیکھو اللہ اکبر. قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب. سنو ذرا. قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل ان ضللت، ضلال گمراہی کو کہتے ہیں. ابھی کرتا ہوں ترجمہ اس کا میں. قل ان ضللت فانما اضل على نفسي وان اهتديت فبما يوحي الي ربي انه سميع قریب. آپ کو کچھ الفاظ سمجھ آئے ہوں گے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. میرے محبوب آپ کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو بتائیں
کہ دنیا میں باطل بہت ہی زور پکڑ چکا ہے. سنیے بات کو، مفہوم آیت کیا سمجھیے. اللہ کریم فرما رہے ہیں اس دور میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آئے نہیں تھے، دنیا میں باطل بہت زیادہ زور پڑ چکا ہے، پکڑ چکا ہے، اتنا پکڑ چکا ہے کہ لوگوں کے دماغ میں، لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے ہر عمل میں، لوگوں کے ہر عقیدے میں باطل ایسا جم چکا ہے جیسے پہاڑ کی چٹان ہوتی ہے. جی، پہاڑ کی چٹان آسانی سے اٹھا نہیں سکتی. یہ جو گندے عقیدے کی چٹان ہے، دل پر گندے عقیدے کی تہ جمی ہے، دل پر شرک اور کفر اور بدعات کی تہ جمی ہے، اللہ کے راستے سے ہٹ کر دوسرے راستوں کی باطل اور جھوٹ کی تہیں جمی ہوئی ہے، دل پر جمی ہے، دماغ میں جمی ہے. یہ آہستگی سے دور ہونے والی نہیں، بلکہ کیسے ہٹے گی؟ دیکھیے، قل ان ربی یقذف بالحق، اللہ نے حق کو اوپر سے پھینک کر مارا ہے. کیا کہہ رہا قرآن؟ اللہ نے حق کو اوپر سے پھینک کر مارا ہے تاکہ اس کی چوٹ ضرب کاری کے ساتھ لگے اور باطل پھٹ جائے، باطل دل دماغ سے چھٹ جائے. اس کو اللہ نے اوپر سے پھینک کر مارا ہے. یقذف، قذف سے، قذف کا معنی پھینک کر مارا. امید سمجھ آ رہی ہے؟ جی، کیوں کہہ رہی ہے؟ اس وقت باطل دل اور دماغ میں جم چکا تھا. ان کے دلوں سے آبائی تقلید کو، شیطان کی تقلید کو، شیطانی راستوں کو، کفر کے راستے کو، شرک اور بدعت کا راستہ جو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے مذہب میں داخل کر دیا تھا، وہ دلوں میں ایسا جم چکا تھا کہ وہ اسی کو خدا کا راستہ سمجھتے اور کہتے تھے. وہ آسانی سے دور ہونے والا نہیں تھا. اللہ نے کہا ان کے دل دماغ سے ہم نے ان کو ہٹانے کے لیے قل ان ربی یقذف بالحق، ہم نے حق کو اوپر سے پھینک کر مارا ہے، چوٹ لگائی ہے. کیسی چوٹ لگائی ہے پھینک کر اللہ نے؟ ذرا سورہ انبیاء میں چلتے ہیں. کہو اللہ اکبر. کیسے سمجھاتا ہے قرآن؟ کسی چیز کو چھوڑتا نہیں. تمہیں بھی یہی سمجھا رہا ہے، عبد الحق کو بھی یہی سمجھا رہا ہے. ابو جہل کے لیے یہ قرآن نہیں ہے، قرآن قیامت تک کے لیے ہے. جی، اللہ اکبر. جی، کیا کہا؟ ہم نے اوپر سے حق کو پھینک کر مارا ہے ان کے دلوں، دماغ اور باطل پر، تاکہ باطل صاف ہو. کیسے مارا ہے؟ سنیے ذرا قرآن. حق کو کیسے پھینکا ہے اللہ نے؟ چوٹ کے ساتھ. ذرا غور کیجیے. بل نقذف بالحق علی الباطل. غور کیجیے قرآن پر. بل نقذف، جو باتیں میں کہہ رہا ہوں یہ بڑی خطرناک ہیں، بڑی خطرناک باتیں ہیں. کوئی بھی خبیث انسان اس کو چیلنج کرے گا، لیکن جب اس کے سامنے خدا کا قرآن ہوگا اس کی ہر چیز بند ہو جائے گی. وہ آ نہیں سکتا، اس کا باپ بھی نہیں آ سکتا. باقی لوگ کیا رہ گیا؟ کیسے مارتا ہے قرآن؟ ذرا غور کیجیے. اس لیے میں قرآن کی آیت اور نمبر آپ کو ساتھ ساتھ دیتے جا رہا ہوں. اللہ نے حق کو مارا، ان باطل پرستوں کے دل دماغ پر مارا. کیسے مارا؟ خود خدا بتاتا ہے کہ میں نے ایسے مارا ہے. پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ ذرا غور کیجیے. بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه. قرآن پہ غور کیجیے. فیدمغه، یدمغ نکلا ہے لفظ دماغ سے. کسے؟ آپ دماغ جانتے ہیں کہاں ہوتا ہے؟ دماغ. یدمغ دماغ. اور انسان کے تمام تفکرات، تمام خیالات، تمام سوچیں، تمام صحیح عقیدے، تمام غلط عقیدے، خدا کے سوا سارے جہان کے رخ پہلے انسان کے کہاں جمتے ہیں؟ دماغ میں جمتے ہیں، اس کے بعد دل میں اترتے ہیں. تو اللہ نے پہلی چوٹ کہاں لگائی؟ دماغ. قرآن عقائد کے معاملے میں لفظ
ایسے بولتا ہے جس کو ان پڑھ انسان بھی سمجھ لے. جی اگر آپ قرآن پہ غور کریں، بل نقذف بالحق علی الباطل، ہم حق کو باطل پر پھینک کر مارتے ہیں. ہم حق کو باطل پر پھینک کر مارتے ہیں. کہاں سے پھینکا اللہ نے؟ ساتوں آسمانوں سے نہیں، اور عرش معلیٰ سے نہیں، عرش معلیٰ سے فراء، جہاں عرش معلیٰ کے اوپر مخلوق کا تصور اوپر کے معنی میں پہنچے، اللہ اس سے بھی بلند و برتر ہے، وہاں سے مارا ہے، وہاں سے مارا ہے. کس کو؟ حق کو. کس پر؟ باطل کے دماغ پر. پھر کیا ہوا اور کیجیے، بل نقذف بالحق علی الباطل، ہم نے حق کو باطل پر پھینک کر مارا، فیدمغہ، جس سے باطل کا دماغ پھٹ گیا، جس سے باطل کا دماغ پھٹ گیا. فاذا هو زاهق، جب باطل پر اس حق کی چوٹ لگی، باطل دم دبا کر بھاگ گیا. کون کہہ رہا ہے؟ اب ذرا اس کا مثال اور نمونہ سنیے. اللہ نے اس حق کو باطل پر پھینک کر مارا، باطل کا دماغ پھٹا، باطل دفع ہو گیا، باطل سے حق برآمد ہوا. پہلا حق برآمد ہوا ابو بکر کی صورت میں. کیا برآمد ہوا؟ ابو بکر برآمد ہوا. کیسا تھا ابو بکر؟ کیسا تھا؟ اس میں نہ کوئی شرک تھا نہ شرک رہا. ایک لمحہ پہلے ہزاروں کو پوجنے والا ابو بکر ایک خدا کا ہی پجاری بن گیا. ہزاروں کو پوجنے والے تمام صحابہ ایک ہی خدا کے پجاری بن گئے. اپنی مصیبتوں میں ایک کو یاد کرتے تھے، مشکلات میں ایک کو یاد کرتے تھے. مصیبت کے دور ہونے پر شکرانے کے لیے رسول اللہ کی خدمت میں نظریں چڑھاوے لے کر نہیں آئے. انہوں نے جو کچھ کیا شکرانے کے لیے بھی اللہ کے لیے کیا تھا. پھٹا باطل کا دماغ نہیں. کیسا لگتا جی؟ اللہ اکبر. بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاهق، ہم اس حق کو باطل پر پھینک کر مارا ہم نے. فیدمغہ، جس سے باطل کا دماغ پھٹ گیا. فاذا هو زاهق، باطل دفع ہو گیا. ایسا دفع ہوا. ایسا کیسا دفع ہوا؟ وہ باطل کیسا دفع ہوا؟ خود خدا کہتا ہے وہ باطل ایسا دفع ہوا. وما یبدئ الباطل وما یعید، اب جو اپنے آپ کو میری کتاب سے جوڑے گا، باطل اس کے قریب بھی آ نہیں سکتا. ایسا پھاڑا ہم نے باطل کو. جو اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے گا، اور جس نے جوڑی کسے کہانیوں کے ساتھ رکھا ہے، جس نے جوڑی کسے کہانیوں کے ساتھ رکھتا ہے، نماز خدا کی پڑھتا ہے، دھیان درباروں پہ رکھتا ہے. نماز خدا کی پڑھتا ہے، دھیان دیواروں پر رکھتا ہے. اس کے دل دماغ پر حق کی تہیں نہیں چڑھ رہی. خدا کی قسم نجاست اور گو کی تہیں پر چڑھ رہی ہے، لیکن وہ سمجھتا نہیں ہے. اس کو خدا کے قرآن کے قریب آنا چاہیے. یہ جو میں نے کہا ہے نجاست کی تہیں چڑھتی ہیں، ذرا ایک لمحہ انتظار کرو جب انسان قرآن سے دور رہتا ہے. ہم نے حق کو باطل پر ایسا پھینک کر مارا. فیدمغہ، اس حق نے اس باطل کا دماغ پھاڑ دیا. فاذا هو زاهق، باطل میدان چھوڑ کر بھاگ گیا. اللہ اکبر. یہ اللہ کہہ رہا ہے سورۃ الانبیاء پارہ نمبر 17، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 18. آیت نمبر 18. پھر یہاں اس حق کی جو قرآن حق پھینک رہا تھا،
اللہ عرشوں کے اوپر سے حق کو باطل پر پھینک رہا تھا، اس حق کی ایک جھلک بھی دی ہے، ایک جھلک دی، بس ایک موتی چھوڑا ہے قرآن نے یہاں، ایک موتی۔ جب وہ حق باطل پر آ کے لگا، باطل پھٹا، اس کے اندر سے جو پھول برآمد ہوئے ان پر اس حق کے آنے کا اور باطل کے پھٹ جانے کا نتیجہ کیا برآمد ہوا؟ اللہ کہتا ہے نتیجہ یہ برآمد ہوا، پہلے یہی لوگ جو کبھی کا مشرک عمر تھا، کبھی کا کافر عمر تھا، کبھی کا وہ عمر تھا جو محمد کو قتل کے لیے آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی کا وہ عمر تھا جو ہزاروں کے سامنے گرتا اور جھکتا تھا، وہی ابو بکر تھا، وہی عثمان تھا، وہی باقی سب تھے۔ جب حق میں سب کو مانتے تھے کہ یہ سارے ہی کچھ کرتے ہیں، جب اس باطل پر حق کی چوٹ لگی، ان مسلمانوں نے اس حق کو قبول کرنے والوں کا نتیجہ پتہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا وَلَهُ، کیا کہا؟ سبحان اللہ، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون لہو لام کو ہٹا دے، میرا رہ گیا تو تجھے سلطان باہو یاد آنا چاہیے، ہاں وَلَهُ، تم سلطان، قرآن تو تمہیں آتا نہیں، قرآن تم پڑھتے نہیں، ختم و تیجے فاتح 40 سے تمہیں فرصت ہو تو تم قرآن پڑھو نا، ارے قرآن تو نہیں پڑھتے، سلطان باہو کی کافیہ تو پڑھتے ہو، وہ اس نمبر پہ سنا دو، اس جاہل امت کو وہ سلطان باہو کی کافیہ سنا دو، یہ کیسے وہ قرآن کی توحید کی ترجمانی کرتا ہے، اللہ کی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ پھر وہ جب اس باطل کے چکر سے نکلے، جو کہتے تھے یہ سب کا ہی ہے، کیا کہتے تھے؟ یہ سب کا ہے، حج کرتے تھے، سب کیا کہتے تھے؟ کیا کہتے تھے؟ غور کرو، لبیک اللہم لبیک، قرآن سے پہلے کا باطل، قرآن سے پہلے کا باطل کیا تھا؟ کیا کہتا تھا ابو جہل؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ کون کہتا تھا؟ بولو کون کہتا تھا؟ تو جو کہہ دے تو بڑا مر کا طے کر لے، تو کی کر لے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہاں میں نہیں کہتا، محمد مصطفیٰ نے کہا ہے، حدیث کی کتاب اٹھا کے دیکھ لو، مشرک یہ کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، تم یہ کہنا ہے، یہ کہتے ہیں ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ابو جہل یہ لفظ کہتا تھا، درمیان میں ایک ٹوچ لگاتا تھا، کیا جی؟ یہ ٹریکٹر نے ٹوچن پائی تھا، یہ جب ٹوچن پاتا تھی توحید نو، جو ابراہیم علیہ السلام توحید دے گئے تھے، ابو جہل کو ٹوچن لانا تھی، کیا لگاتا تھا وہ بھی ذرا سنو، تمہارے ٹوچ میں جو تم نے ولیوں کے نام پہ لگایا ہے اس میں، اور ابو جہل نے جو بتوں کے نام پہ لگایا تھا اس میں فرق کیا ہے؟ تو بتا مجھے، غور کر وہ ٹوچ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، ابو جہل کا پڑھتا ہوں میں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکہ وما ملک، کیا کہتا تھا؟ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر، تعریفیں بھی تیری، نعمت احسان بھی تیری، مولا تیرا کوئی شریک نہیں، ہاں تیرے وہ نیک بندے جن کو تو نے اختیار دے رکھا ہے، الا شریکا، تیرے وہ نیک بندے جن کو تو نے اختیار دے رکھا ہے، وہ تیری خدائی میں شریک ہے، تیرے دینے سے وہ بانٹ دیتے ہیں، یہ کون کہتا ہے؟ اور تو کیا ہے؟ تو کیا کہتا ہے؟ الا شریکا تملکہ وما ملک،
اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، میں تیرے دربار میں حاضر، نعمتیں تیری، تعریفیں تیری، سب تیرا، تیرا کوئی شریک نہیں سوائے ان کے جن کو تو نے اختیار دے رکھا ہے۔ وما ملک، یہ اختیار بھی ان کے پاس اپنے آپ سے نہیں آئے، تو نے دے رکھے ہیں، بس اس اختیار سے ہمیں بانٹ دیتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ یہ تھا وہ باطل جو حق کے ساتھ چمٹا ہوا۔ ابراہیم جو حق لے کر آئے تھے، توحید لے کر آئے تھے، اس توحید کے ساتھ جو گندگی لگی انہوں نے یہ لگائی۔ جو ابراہیم ان میں کیا چھوڑ کر گئے تھے؟ بولو، کیا چھوڑ کر گئے تھے؟ توحید چھوڑ کر گئے تھے، اس کے اندر گندگی کا ٹچ انہوں نے یہ لگایا۔ یہ کیسے لگایا تھا؟ یہ لمبی تاریخ ہے۔ ہاں، عمر بن لحی اس کا بانی ہے۔ کون ہے؟ بولو کون ہے؟ عمر بن لحی اس کا بانی ہے۔ عمر بن لحی کان رجلا صالحا، ولی آدمی تھا۔ کیا تھا؟ طواف کر رہا تھا، یہی کہہ رہا تھا لبیک اللہم لبیک۔ اسے شیطان نے ٹچ لگوایا، اس نے کہا ایش تو کون ہے؟ پیچھے مڑ کے دیکھا کوئی نہیں۔ شیطان نے سمجھا ابھی ذرا زمین فصل کچی ہے۔ چند دن کے بعد پھر شیطان نے ٹچ لگایا، عمر بن لحی نے مڑ کر دیکھا، اس نے کہا اے شمتا تو کون ہے؟ یہ کیا بکواس کرتا ہے؟ پھر آہستہ آہستہ وہی شیطان بزرگ ولی کی شکل میں عمر بن لحی کے خواب میں آیا، اس کو وہی خدا بتائے جو بد سوا یغوث یعوق نصر قوم نوح کے بت تھے، اس کی نشاندہی کی۔ جدہ کے ساحل دریا کی ریت میں یہ دفن ہے، طوفان نوح کے اندر دفن ہو گئے۔ عمر بن لحی وہاں پہنچا، وہاں پہنچ کر وہاں سے برآمد کیا تو وہ سارے مصنوعی نقلی خدا مل گئے، اس نے لا کر مکے میں جڑ دیے۔ یہ تاریخ حوالہ نہ ہو، عبدالحق کو پھانسی دے دو، خدا کی قسم روئے زمین پہ تمہیں میرا خون معاف ہے۔ اللہ اکبر۔ تاریخ العرب قبل الاسلام 50 جلدوں میں کتاب ہے، تاریخ العرب قبل الاسلام، اس کی جلد نمبر 6 سے یہ حوالہ پڑھا ہے میں نے۔ اچھا خیر، یہ گندگی انہوں نے لگائی، وہ دلوں میں چمٹ گئی۔ اب وہ پکارتے خدا کو تھے، کس کو پکارتے؟ کس کو تھے؟ خدا کو تھے، لیکن ان مردوں کے واسطے تھے۔ مگر فرق یہ تھا، وہ مردوں کی قبریں رہ گئی دور، ان کی فرضی مورتیاں ہر کسی نے اپنے گھروں میں، جو ذہن میں تصور آیا کہ حبل ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، ود ایسا تھا، سوا ایسا تھا، یغوث یعوق نصر ایسے تھے، فرضی شکلیں ہر بندے نے اپنے اپنے گھروں میں اپنی اپنی جگہوں میں ان کی فرضی شکلیں بنا دی۔ کسی کا کوئی نام دے دیا، یہ دینے والا ہے، کسی کو کہہ دیا یہ بارش والا ہے، کسی کو کہہ دیا یہ چھیننے والا ہے، کسی کو کہہ دیا یہ جاننے والا ہے۔ اللہ نے اس کو بھی کہہ دیا قرآن میں، بکواس کرتے ہو یہ کچھ بھی نہیں۔ خدا نے قرآن میں یہ بھی کہہ دیا۔ ہاں، اللہ اکبر۔ قرآن اپنا آپ صحیح سمجھا رہا ہے تمہیں؟ ہاں کہ نہیں؟ اچھا ابھی سمجھا دے گا۔ سورہ یوسف کیا کہا؟ اچھی بول، ڈرنا کوئی نہیں آتا، قیامت تک نہیں آتا کوئی۔ خدا کے قرآن سے آگے آئے گا کون؟ پہلے ان آیتوں کو قرآن سے نکالے گا تو بات کرے گا نا۔ اور رہا یہ کہ ترجمہ غلط کرتا ہوں، جاؤ تمہیں اجازت ہے، عبدالحق جس جماعت سے تعلق رکھتا ہے اس جماعت کا ترجمہ مت لو، اہل حدیثوں کا ترجمہ لے لو۔ تم غلام احمد رضا خان کا ترجمہ لے لو، ڈپٹی نذیر احمد کا ترجمہ لے لو، جن ترجموں کو عبدالحق غلط کہتا ہے ان ترجموں کو لے لو۔ اگر وہ ترجمہ نہ ہو جو عبدالحق کہتا ہے پھر بھی میں مجرم ہوں، اس سے آگے تمہیں وسعت کیا دوں میں؟ لیکن خدا کا قرآن کچھ اور کہتا ہے اور تم کچھ اور کہتے ہو۔
اللہ اکبر. عدنان سورہ یوسف کون سی پارے میں؟ اللہ اکبر. ادھر دیکھیے ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها. غور کیجیے قرآن پر. ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم. توجہ کیجیے توجہ. ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. یہ سارا غلط ہے. اصل کیا ہے؟ ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ. تمہیں کیا شریعت دی ہے؟ امر کا معنی جی جی بولو اونچی بول. روزے نے نہیں حکم. امارا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ. عبادت اسی کی ہوگی. عبادت تیری بے وقوفی ہے کہ تو یہ کہتا ہے عبادت نماز ہے، عبادت روزہ ہے، عبادت حج ہے، عبادت زکات ہے. نہیں، یہ بھی عبادت ہے. روزہ حج زکات بھی عبادت ہے اور یہ بعد کی عبادتیں ہیں. پہلی عبادت کیا ہے؟ ایاک نعبد. پہلی عبادت ایاک نعبد. اس میں تیرے سوا ہم کسی کو جگہ نہیں دیتے. ایاک نعبد، اس میں تیرے سوا ہم کسی کو جگہ نہیں دیتے. جب ہم پھنس جاتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہماری ساری دوڑیں تیری طرف ہوتی ہے اور کہیں دوڑ ہماری ہوتی. یہ ہے ایاک نعبد. اور اگر تجھے اس معنی میں شک ہے جو میں نے ایاک نعبد کا معنی، اچھا یہ نام تم نے رکھے ہیں خود ہی، اللہ نے ان کو یہ اتھارٹیاں نہیں دی ہیں بابوں کو، یہ تمہاری رکھی ہوئی اتھارٹیاں ہیں. ان الحکم الا للہ، سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے. امر اللہ تعبدوا الا ایاہ. اس قرآن میں تمہیں حکم بھی یہی دے رہا ہے. یہ سب کچھ اسی کے لیے مانو. ذالک الدین القیم، یہ ہے مضبوط دین. ذالک الدین القیم، یہ ہے مضبوط دین. اس سے باہر دین نہیں. امید ہے تجھے سمجھ آ گئی. کہو اللہ اکبر. ذالک، اگر تجھے ایاک نعبد کا معنی یہ نہ سمجھ آئے تو یہ تھی سورہ یوسف. سورہ یوسف آیت نمبر 40. ایاک نعبد امر اللہ تعبدوا الا ایاہ. ایاک نعبد اندر سے بھی کس کا؟ بولو ایاک نعبد اندر سے بھی اور باہر سے بھی. ایاک نعبد دل دماغ سے بھی. ایاک نعبد شرمگاہ سے بھی. ایاک نعبد ہاتھوں سے بھی. ایاک نعبد پیر سے بھی. ایاک نعبد آنکھوں سے بھی. ایاک نعبد بدن سے بھی. ایاک نعبد مال سے بھی. ایاک نعبد نماز سے بھی. ایاک نعبد نسکی قربانی سے بھی. ایاک نعبد محیا پوری زندگی سے. ایاک نعبد مماتی اپنی موت میں. لا شریک لا، لا شریک لا وبذالک امرت وانا اول المسلمین. اے محمد کہو میں اسی صدقے مسلمان ہوں، مجھے اسی بات کا حکم ہے کہ اندر باہر سے کس کروں؟ ایک اللہ کروں. سورہ اعراف سے مانا کر دیا میں نے، سورہ انعام سے کر دیا، سورہ حجر سے بھی سن. کسے؟ بول کسے؟ کس کا معنی؟ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ. ایاک نعبد، کیا؟ ایاک نعبد یہ سب سے حکم ہے کس کو؟ پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
सुनो सुनो इधर सुनो, सुम्मा जअलनाका अला शरीअतिन मिनल अम्रि फत्तबिअहा वला तत्तबिअ अहवाअल्लज़ीना ला यअलमून। सूरह जासिया आयत नंबर 18 मेरे महबूब कुरान की सूरत में हमने आपको शरीयत दी है। इस शरीयत की सबसे पहले पाबंदी फत्तबिअहा, ए मोहम्मद आपने करनी है। किसने करनी है? आपने करनी है मेरे महबूब इसकी इत्तिबा से, इस कुरान की इत्तिबा से दाएं बाएं आपने जाना नहीं। अगर इस पे रहो तो हिदायत याफ्ता हो, इससे हटो तो मेरे महबूब गुमराही के सिवा कुछ। मैं वो किस्सा काम कर लूं पहले, फिर कहते हैं गल गोल मोल कर गया, आए करी दसी तू गोल मोल। और गोल मोल मेरी नजर में उकाड़े का गोल चक्कर है। मैं नहीं गोल मोल, मैं सीधा सीधा। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। गौर कीजिए, अल्लाहु अकबर। आयत का तर्जुमा करता हूं, फिर आगे चलते हैं। कुल इन्ना रब्बी यक़ज़िफु बिल हक़, अल्लाह हक़ को बातिल पर देकर मारता है। अल्लामुल ग़ुयूब, अल्लाह जानता है दिलों के अंदर गैब में क्या गंदगी पोशीदा है, दिमाग में क्या गंदगी पोशीदा है। इस्लाम की जगह पर कौन सा गंदे अकीदे ने ले ली है, तौहीद की जगह पर कौन सी शिरक आ गई है। तौहीद की सैकड़ों किस्में हैं, तौहीद की कुरान में मुख्तलिफ किस्में हैं, तो शिरक की भी सैकड़ों किस्में कुरान बयान करता है। कौन सी गंदगी कहाँ है? अल्लामुल ग़ुयूब, इस सब पोशीदा चीज को मैं जानता हूं। तो सुनो, कुल जाअल हक़्क़ु, हक़ आ गया है। क्या गया है? हक़ को हमने फेंक दिया, तुम तक पहुंचा है। हक़ को मोहम्मद के दिल पे फेंका, वहां से तुम तक पहुंचा है। ऐसा पहुंचा है, कुल जाअल हक़्क़ु, हक़ आ गया है। वमा युब्दिउल बातिल वमा युईद, जो मेरे कुरान को कबूल करेगा बातिल उसके लागे ना आएगा। बातिल उसके किसके किसके? वो आखिर की तो रोज ही कुरान पढ़ने हैं, रोज ही पढ़ने, तो पढ़ता नहीं, तो इसको मुर्दों पे पढ़ता है जबकि है जिंदों के लिए। और तो इसको पढ़ता है किस पे? मुर्दों पे। ये आया है जिंदों के लिए, जो मुर्दे थे उनको जिंदगी देने के लिए। और तूने किस पे पढ़ा? जो जिंदा मर गए उन मुर्दों पे पढ़ा। बड़ा फर्क है। तेरा तो कुरान पाक का 2.5 किलोमीटर का फासला। सुनो, ये भी कुरान में है। कुरान आया किन के लिए? जिंदों के लिए। जो मुर्दे थे उनको कुरान ने क्या दे दिया? मुर्दों से क्या करने के लिए? जिंदगी देने के लिए। तूने कुरान पढ़ा उन पर जो जिंदे मर गए। क्या करें? कुरान समुंदर है, एक मोती निकालते हैं तो दूसरा उछलने लगता है। कहो सुभान अल्लाह। ये कुरान का एजाज है, ये कुरान का एजाज है। एक सेकंड जरा कहो अल्लाहु अकबर। तू इनके दुरूद पाक पढ़ दिया कर। अल्लाहु अकबर। सो अवमन कान मैतन, अवमन कान मैतन, जो कुरान से पहले मुर्दे थे। कुरान से पहले बोलो, अवमन कान मैतन, जो कुरान से पहले मुर्दे थे। कुरान से पहले अबू बकर भी मुर्दा, उमर भी मुर्दा, 1,24,000 सहाबा मुर्दा। फिर कुरान की चोट ऊपर से लगी, बातिल का दिल दिमाग फटा, सहाबा के कुलूब साफ हुए। जो पहले मुर्दे थे कुरान ने उनको क्या किया? सुन, अवमन कान मैतन फअहयैना, जो पहले कुरान से पहले जो मुर्दे थे कुरान ने उनको हयात और जिंदगी दे दी। कुरान ने उनको क्या दे दी? जिंदगी दे दी। सूरह अनआम 12 नंबर 8 आयत नंबर 122।
اومن کان میتن فاحیینا، قرآن نے مردوں کو کیا دی؟ زندگی دی۔ سنو یہ سورہ انعام کی آیت کا نمبر دے دیا میں نے، ادھر آؤ۔ قرآن نے ان مردوں میں روح پھونک دی، قرآن نے ان مردوں میں، بول ڈرتا کیوں اللہ، قرآن نے ان مردوں میں، اونچی بول، قرآن نے ان مردوں میں روح پھونک دی، ذرا غور کیجیے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا، روح جاننا، روح اکثر جاننا، روح کیوں آنا ہے؟ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا، قرآن نے ان میں کیا پھونک دی؟ روح پھونک دی، من امرنا، کہو سبحان اللہ۔ ساری کائنات کو خدا نے مردہ کہا، ابو بکر سے لے کر قیامت تک جو قرآن سے ہدایت لے، پہلے مردہ تھا، قرآن نے اس کو کیا بخشی ہے؟ حیات بخشی ہے، قرآن نے اس میں کیا پھونکی ہے؟ روح پھونکی ہے۔ لیکن خدا کی شان دیکھ، ساری کائنات کو مردہ کہا، جب باری آئی میری اور تیرے نبی کی، تیرے اور میرے نبی کی، نبیوں کے امام کی، اللہ کے محبوب کی، سب سے زیادہ قابل تعظیم ہستی کی، اللہ نے اس کو مردہ نہیں کہا، ان کو کہا نورن، آپ نے نور پھونک دیا۔ کیا پھونک دیا؟ جب کہیں درس ہو رہا تھا، آپ وہاں بیٹھے تھے، آپ نے مجھے اغوا کیا تھا، تو اغوا کا پرچہ ہونا چاہیے۔ آپ نے مجھے وہاں اغوا کر کے درس دلایا، الحمدللہ۔ آپ نے مجھے اچھے کام کے لیے اغوا کیا، الحمدللہ۔ میں نے وہاں کہا تھا یہاں لفظ نور آیا ہے، یہ کیوں آیا ہے؟ اس میں راز کیا ہے؟ وہاں بتا نہ سکا، میرے پاس ٹائم کم تھا، آج بتا دیا، میں نے وعدہ پورا کیا۔ نور، روح پھونکی مردوں میں، نور پھونکا جو پہلے زندہ تھا، اس میں روشنی، انقلاب پیدا کر دیا روشنی۔ یہ ادب رسول ہے۔ یہ کیا ہے؟ یاد رکھو، توحید اور چیز ہے، توہین، بولو توحید، اولیاء کرام کی توہین اور ہے۔ مختلف ہیلوں بہانوں سے جو اولیاء پر بھاگتے ہیں وہ اس امت کے کتے ہو سکتے ہیں، ہمیں اولیاء سے ہی ایمان ملا ہے۔ امید ہے میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ توحید اور چیز ہے، اولیاء کی توہین ہر چیز ہے۔ توہین کو توحید نہیں کہتے۔ توہین کرو سیدی حجویری کی، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، کہو یہ توحید ہے، یہ توحید نہیں، تم اس توحید کو سمجھ ہی نہیں سکتے جو توحید سید علی حجویری کشف المحجوب میں لکھ دیا ہے۔ اس کی قبر پہ کچھ ہو رہا ہے تو وہ کرنے والے بے ایمان اور ہیں، سید علی حجویری کی اس میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ قرآن نے روح پھونک دی، کیا پھونک دی؟ روح پھونک دی۔ سنیے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، آگے سن، ساری کائنات میں روح پھونکی، وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، ساری کائنات کو مردہ کہا، ان میں روح قرآن کی بھوکی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیا؟ نور دیا۔ کیوں کہا؟ پیغمبر پیدائشی توحید پرست ہوتا ہے۔ کیا کہا؟ ہر نبی آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پیدائشی توحید پرست ہوتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی توحید پرست ہیں، محمد تو نبیوں کے امام ہیں۔ آپ نبیوں کے امام تب بنے جب اللہ نے ابھی آدم کا خمیر بھی تیار نہیں کیا تھا۔ یا رسول اللہ، آپ نبی کب تھے؟ آپ نبی کب تھے؟ آپ نے فرمایا کنت نبیا اذا کان آدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم پانی اور
مٹی کے درمیان گارے میں تھے، میں اس وقت نبی تھا، میرے محبوب آپ نبی کب تھے؟ آپ نے فرمایا وہ اس وقت نبی تھا۔ ان آدم لمنجدل بین الماء والطین، جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اور اگر کسی کو اس معنی میں شک ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں نے کیا ہے، آپ نبی اس وقت تھے، اس کو چاہیے کہ وہ گھر جائے اور گھر جا کر تفسیر روح المعانی کھولے۔ کیا بولو، کیا کھولے؟ تفسیر روح المعانی کھولے، جو آج سے 500 سال پہلے مفسر کی ہے، علامہ آلوسی بغدادی حنفی کی ہے، تفسیر روح المعانی۔ انہوں نے اس آیت کے تحت قل غیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل انی امرت ان اکون اول من اسلم۔ میرے محبوب کو ہو مجھے حکم ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان اس آیت کے تحت قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین۔ سورہ انعام پارہ نمبر 7 آیت نمبر 14، اس کی تفسیر کے تحت علامہ آلوسی نے جو کچھ کہا ہے رسول اللہ کی نبوت کے بارے میں، عبدالحق کا بھی عقیدہ وہی ہے۔ قرآن نے روح پھونکی ہے، اس سے پہلے مردے تھے، قرآن نے مردوں کو زندگی بخش کے زندہ کیا، تو قرآن پڑھتا ہے مردوں پہ۔ آگے چلیے، میرے محبوب کہیے کہ میری ہدایت بھی کس سے وابستہ ہے؟ بولو کس سے؟ قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب قل جاء الحق۔ میرے محبوب کہیے قرآن کی صورت میں حق آ گیا، وما یبدئ الباطل وما یعید۔ قرآن پڑھنے والوں کے قریب باطل آ سکتا؟ بول باطل آ سکتا؟ ایک اور قرآن نے جملہ موتی چھوڑا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ بنی اسرائیل، ذرا غور کر اللہ اکبر، کہو اللہ اکبر۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، کہو میرے محبوب کے حق آ گیا ہے، میرے محبوب کہو کہ حق جاء الحق، حق آ گیا ہے، وزہق الباطل، باطل کی چھٹی ہو گئی ہے، کٹ گیا ہے۔ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، قرآن کے آگے باطل ٹھہر نہیں سکتا۔ کیا کہہ رہا قرآن؟ ان الباطل کان زہوقا، قرآن کے آگے باطل۔ تو پڑھتا نہیں تو کوئی بس پڑھا ہے، اس کو ہی میرا پیو مر گیا، مولوی جی سپارے کیا دے دو؟ سپارے دے دو، قرآن شریف دی دے، کی دے دے؟ قرآن شریف۔ وہ بیٹھا میں جی ہاں 50 قرآن لایا، کی لایا؟ 50 لایا، سپارہ ایک نہیں یاد، حضرت کو سپارہ ایک نہیں یاد۔ جب رمضان شریف آتا ہے تو حضرت صاحب پیچھے ممبر سے بڑکا مارن والے، پیچھے سامنے بھی لب کے لیاؤ، ایک آدھ واسطے پڑھے آئیے، اور یہ کس لیے پال رکھا ہے؟ نہ یہ آگے سنا سکتا ہے، نہ پیچھے غلطی بتا سکتا ہے، تو تمہیں یہ قرآن کیا سناتا ہے؟ تینوں کی قرآن سناتا ہے، نہ آگے پڑھ سکتا ہے نہ پیچھے سے بتا، تینوں کی سناتا ہے۔ وہ تینوں آدھا ہے کنے دیتے چل تو بھی گل ہی کرنی، 50 دیکھتے 50 تھی 50 دیکھتے 1 لاکھ والی استغفار دیتا، چلو آیت کریمہ بھی کر لو، کی کر لو؟
جب تک تو قرآن نہیں پڑھے گا اے کوڑ مگر تو لگا رہے گا تے تیرا پیو او دے نال وہی ہوتا رہے گا جو رب نے کیتا ہے. کیا کیا ہے اس کے ساتھ اللہ جانتا ہے. اللہ میرے والدین اور آپ کی سب کی مغفرت فرمائے. پر یہ کرنا اور اپنے باپ کو جھوٹ کا ثواب بخشے ہو. جھوٹ کوڑ بکواس یہ بخشتے ہو اپنے باپ کو تم. کھانے سے سوچو. اور تمہیں کہتا ہوں میں جٹو اوے اپنی کر کے کھان والے ہو. اسی مولوی دے تواڈے منگتا تسی اپنی کر کے کھان والے ہو. تساں تے دسو نا کسی دے پیو واسطے 5 سپارے پڑھن واسطے تیرے کول کتنا ٹائم ہے؟ تیرے کول کتنا ٹائم؟ تو کنیا کچھ سپارے پڑھنا ہے جن کو تو پڑھ چڑھنا ہے انہوں کو مولوی تیرے پیو واسطے پڑھ چڑھتا ہے. اللہ اکبر. ہاں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ. حق آ گیا ہے قرآن کی صورت میں. وَزَهَقَ الْبَاطِلُ باطل بھاگ گیا ہے. إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا اسم مبالغے کا صیغہ ہے. زہوقاً 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 جہاں تک جب تک زہوقاً کا معنی کرتا ہوں میں جہاں تک جب تک جو بھی جس حال میں جس آن میں جس زمان میں جس مکان میں قرآن پڑھے اور سنے زہوقاً باطل بھاگتا ہی رہے گا. یہ کہا ہے خدا. ان الباطل كان زهوقا. کیوں کیوں کیوں؟ بننزل من القرآن ہم نے قرآن اتارا ہے. بننزل من القرآن ہم نے قرآن انزل نہ انزل نہ بلکہ نزل نزل انزل نزل ان دونوں میں فرق ہے. انزل ہم نے یکمشت سارا ہی اتار دیا. یکمشت دیکھو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وہاں کیا ہے انزلنا. سورہ دخان میں کیا ہے حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ. اس کا معنی ہم نے یکمشت اتار دیا یکدم اتار دیا. کہاں؟ اپنی ذات سے لوح محفوظ پر ایک ہی رات میں اتار دیا. وہ ہے قرآن کا انزل. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. وہ ہے قرآن کا انزل. اللہ سے لوح محفوظ پر ایک رات میں لیلۃ القدر میں. پھر قرآن لوح محفوظ سے سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب اقدس پر آیا تھوڑا تھوڑا. کیسا بول کیسے؟ تھوڑا تھوڑا. یہ ہے ننزل. ہم نے آہستہ آہستہ 23 سالوں میں اتارا. کتنا بول کتنا؟ ہر نبی پر کسی پر جبریل آیا 5 دفعہ, آدم پر 3 دفعہ, کسی پر 5 دفعہ, کسی پر 10 دفعہ, ابراہیم پر اللہ اکبر 12 مرتبہ, کسی پر کتنا کسی پر کتنا. 100 کا عدد کسی نبی پہ پورا نہیں ہوا. محمد مصطفیٰ پہ جبریل آئے 23,000 مرتبہ. اللہ اکبر. کتنی مرتبہ؟ ہاں یہ ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ. ہم نے قرآن آہستہ آہستہ اتارا. کیوں؟ قرآن کی چوٹیں اللہ باطل کے دماغ پر لگا رہا تھا اور چوٹ وہی کام کرتی ہے جو ہلکی ہلکی لگتی ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. یہ کیا ہے؟ مَا هُوَ شِفَاءٌ. یہ کیا ہے؟ یہ شفا ہے. یہ اندر دھو دیتا ہے. یہ اندر دھو دیتا ہے. اس نے ابو بکر کا اندر دھویا ہے. وہ صدیق بنا. اس نے عمر کا اندر دھویا ہے. وہ فاروق بنا. اس نے عثمان کا اندر دھویا ہے. وہ ذی النورین بنا. اس نے علی کا اندر دھویا ہے. وہ کیا بنا؟ شیر خدا بنا.
اس نے خالد بن ولید کا اندر دھویا ہے، وہ سیف اللہ بنا، اس نے بلال کا اندر دھویا ہے، وہ احد کی رٹ لگاتا رہا، اس سے کوئی ہٹا، اس نے نعمان بن مقرن کا اندر دھویا ہے، وہ اذان پڑھتا تھا، وہ قرآن پڑھتا تھا زمین پر، اس کی قرآن کی تلاوت کی آواز محمد مصطفیٰ نے سنی ہے جنت میں۔ اس نے بلال کا دل دھویا ہے، اس نے بلال کو شفا بخشی ہے، وہ زمین پہ چلتا تھا، اس کی ٹوٹتی ہوئی جوتیوں کی آواز رسول اللہ نے جنت میں سنی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ٹائم ختم ہوا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82، پہلی بات کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ میرے محبوب آپ کی ہدایت بھی کس کے صدقے؟ اگر قرآن سے ہٹو تو ضلالت، گمراہی ہے۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ بولو کس کو کہہ رہا ہے؟ تیرے بابے تو کون جا کو پچھو ہر شے لائی کھلوتے ہیں نا، ان کی بات تھوڑی ہو رہی ہے۔ قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل ان ضللت، میرے محبوب کہو اگر میں گمراہی پر رہا فانما اضل على نفسي، وہ گمراہی میری اپنی ہی ہے، وہ گمراہی میری اپنی ہی ہے۔ اگر مجھے ہدایت چاہیے، محمد کو ہدایت چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اگر میں ہدایت پر ہوں، فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، تو اس قرآن کی وجہ سے ہے جو میرے رب نے مجھے کیا کی ہے؟ وحی کی ہے۔ ہم قرآن کا تعارف کرنے بیٹھے تھے، ابھی تو ایک نقطہ ہی پورا نہیں ہوا، آگے بھی دیکھتے ہیں اللہ کیا کرواتا ہے۔ وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔